امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کی فضیلت کے بارے میں کہ جو بھی ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرے، من زار الحسین علیہ السلام بحق معرفتی، یعنی حق معرفت کے ساتھ جو کوئی زیارت کرے، کمن زار اللہ علی العرش، زائر الحسین یعنی زائر اللہ۔ حقیقتاً اس قول میں امام جعفر صادق علیہ السلام فضیلت زائر بیان کرتے ہیں کہ زائر کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اگرچہ روایات بہت ہیں، مکمل ایک کتاب ہے کامل زیارات کے نام سے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام سے منسوب سارے روایات ذکر ہیں۔ حقیقتاً امام صادق علیہ السلام کی ان روایات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کرنے آتے ہیں ان کی مرتبہ، ان کا مقام یعنی قدر ہماری یعنی اندازے سے باہر ہے، احاطے سے باہر ہے۔ بعض روایت کے مطابق حج اور عمرہ سے تعبیر کیا ہے، بلکہ بعض روایت میں 1000 حجۃ و 1000 عمرہ، یعنی 1000 حج 1000 عمرے کے مطابق اس کو ثواب درجہ دیا ہے۔ جتنے بھی یعنی دین میں اگر آپ دیکھیں جتنے اعمال ہیں، اگر اعمال کے ثواب، اس کا اجر اگر ہم اندازہ کریں، اس کی فضیلت کا اندازہ کریں تو اتنی اس کی مسئولیت بھی ہے، ذمہ داری کے حساب سے اس کو فضیلت دیا گیا ہے، ذمہ داری کے حساب سے۔ مثلا زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اگر فضیلت اتنا اگر ہم بیان کرتے ہیں روایات میں دیکھ کر تو اتنا اس کی مسئولیت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ فقط یعنی ثواب کما کے چلے جائیں، نہیں، جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، خصوصاً یہ زائرین خدا سلامت رکھے جو اس وقت آ رہے ہیں اربعین کے موقع پر پوری دنیا سے کربلا مقدسہ میں تشریف لا رہے ہیں، حقیقتاً یہ زائرین جب جائیں گے یہاں سے سفیر حسین بن کے جائیں گے۔ یعنی سفیر حسین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر پیغام حسین ابن علی بنے آپ، یعنی حسین ابن علی کے پیغام کو آپ جس جگہ سے آئے ہیں وہاں تک آپ پہنچائیں۔ آپ تشخص، آپ کو جو تشخص ہے، آپ کو جو سٹیٹس تھا پہلے، وہ اب بدلنا ہے یہاں پر کربلا میں آ کر۔ کربلا میں آ کر آپ وہ نہ رہے جو آپ کربلا سے پہلے تھے، پہلے وہ شخصیت ختم کرنے، تبدیل کرنے اپنی شخصیت کو، بدلنا ہے اپنی شخصیت کو کربلا میں۔ وہ شخصیت نہ ہو جو آپ پاکستان سے مثلا آپ کی جو شخصیت تھی، یعنی زیارت سے پہلے، زائر حسین کے عنوان سے پہلے آپ کی جو شخصیت تھی، وہ شخصیت آپ نہ رہے، بدلنا ہے اس شخصیت کو۔ آپ نے زائر بن کے یہاں سے جانا ہے، لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، لوگ آپ سے تبرک کے طور پر آپ کو واقعاً کتنی بعض اماکن پہ، بعض یعنی مقامات پہ زائر حسین کے ہاتھ کو چومتے ہیں، اور نجف سے کربلا تک بھی جب زائرین مشی کرتے ہیں، خدا آپ سب کو توفیق ہو، پیادہ سفری پیدل جب سفر کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا تک، اس راستے میں جو خدام، یہ عراقی جوانان خصوصاً اہل عراق جو خدمات کرتے ہیں، واقعاً کتنے عظیم ہے یہ خدمات، نجف سے کربلا تک ہر قسم کے خدمات کرتے ہیں، اتنے آپ کو اہمیت و عزت دیتے ہیں جس طرح ایک بادشاہ کی طرح۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ زائر حسین ابن علی ہیں، صرف اس لیے آپ کے پاؤں تک چومتے ہیں، اور بالاتفاق تمام مراجع ساکت ہے اس کے بارے میں۔ حق ہے، زائر حسین کا اتنا احترام ہے، اتنا عزت ہے، چونکہ روایت سے ثابت ہے۔ جس طرح آپ کے تشخص یہاں سے بدل ہو کر جانا چاہیے، یہاں پہ آنے کے وقت بھی آپ کے ایک تشخص سے میں زائرین کو ضرور یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ پاکستان سے آتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہیں، آپ یورپ سے آتے ہیں، آپ ایران سے آتے ہیں، آپ افغانستان سے آتے ہیں، آپ انڈیا سے آتے ہیں، جس ملک سے بھی آپ عراق میں یعنی داخل ہوتے ہیں، آپ کے تشخص بن کر، آپ پاکستانی ایک فرد نہیں، پاکستانی ایک تشخص بن کر یہاں پہ آپ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کہ اپنے تشخص کو برقرار رکھیں، اپنے تشخص کو برقرار رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آنے کے بعد ایک فرد ہے، آپ کو دیکھ کے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت کا، کلچر کا اور فرہنگ کا حساب لگاتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں یہ کدھر سے آئے، ان کے تشخص کیا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد خدا را آپ نے پاکستانی تشخص کو زندہ رکھنا ہے، وہ تشخص جو ایک اسلامی جمہوریہ کا ہونے کی حیثیت سے، وہ تشخص
جو ایک ملک ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے، اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا تشخص کو زندہ رکھنا ہے. قوم کس یعنی اس حساب سے ان کو سر بلند کرنا ہے، فخر باعث فخر بنے آپ. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر ناراحتی کا شکار ہو. اس وقت واقعاً اپروور کا جو مطالبہ کر رہے پاکستانی زائرین کے لیے اور بنگلہ دیش کے زائرین کے لیے، یہ کیوں ہوئی، کیوں اس لیے یہ سارے باقی ممالک کے ایسا نہیں کیا، انڈیا کے لیے ایسا نہیں کیا، باقی ممالک کے لیے، حتیٰ امریکہ کے لیے، باقی دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے انہوں نے یہ قاعدہ پیش نہیں کیا، سوائے بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے اسلام آباد سفارت خانے میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ 40 کے وقت، حالانکہ پچھلے سال میں ایسے قوانین نہیں تھے، اس وقت انہوں نے یہ قانون کیوں نافذ کیا. یہ اپنے عرض کرنا یعنی واقعاً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ واضح ہے یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں. ہماری وجہ سے، زوار کی وجہ سے، بعض زوار کی وجہ سے، ساروں کی وجہ سے نہیں. اور خصوصاً وہ لوگ جو مسئولین زوار ہے، کاروان کے زوار کے مسئولین ذمہ دار افراد ہیں، وہ جان لیں اپنی ذمہ داری کو، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. باہر کے واقعاً زائر حسین، آپ اپنے عنوان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میں زائر حسین ابن علی ہوں. اس عنوان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، میں کیوں آیا ہوں، میں زائر ہوں. دیکھیں ایک تین ہے، ایک زائر ہے، ایک مزور ہے، اور ایک ہدف زیارت. ایک مقام زیارت ہے، وہ ہے مزار. آپ زائر بن کے آ رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جو زیارت کرنے والے اس کو کہتے ہیں زائر، اور جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اس کہتے ہیں مزور، اور مقام زیارت کہتے ہیں مزار، جو ملنے کی جگہ ہے. اب زائر جو آتے ہیں ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، اس کے کوئی ہدف ہونا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے. مثلا ایک شخص مثلا آئے تھے مثلا بصرہ سے یا حلہ سے، کسی بھی علاقے سے آتے آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً، ہدف زیارت کیا ہے؟ آپ کا ہدف ہونا چاہیے. گھر سے نکلنے کے بعد، آپ کو گھر سے نکلنے وقت آپ کو نیت زیارت کے ساتھ ہدف زیارت بھی آپ ساتھ لے کر آئے. فلسفہ زیارت کو سمجھ کر آ جائے، فضیلت زیارت کو سمجھ کر آ جائے، احساس ذمہ داری کو سمجھ کر آ جائے. عزیز من، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے ذمہ داری کا احساس کریں. یہاں سے زائرین جاتے ہیں، میں اکثر ان کو کہتا ہوں زائرین کو کہ یہاں سے جب آپ حقیقتاً زوار آتے ہیں، آ کر کپڑا، سبز کپڑا خریدتے ہیں، خرید کر حرم کو مس کرتے ہیں. اچھی بات ہے، حرم کو مس کر کے یا اپنے رومال کو یا اپنے گٹھی وغیرہ ہو جو بھی چیز ہے اس کو مس کر کے یا اپنے کفن کو مس کر کے جاتے ہیں. کیوں مس کر کے لے جاتے ہیں؟ تبرک کے طور پر آپ مس کر کے لے جاتے ہیں. جب آپ تبرک کے طور پر مس کر کے لے جاتے ہیں تو آپ اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کو محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، گھر کے صندوق میں رکھتے ہیں، جو بھی محفوظ جگہ ہو آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن عزیز من، کیا آپ نے کبھی یہ تفکر کیا، یہ سوچا کہ میں نے ان آنکھوں سے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کیا اور ان ہاتھوں سے ابا عبداللہ الحسین کے اس حرم مقدس کو میں نے مس کیا ہے اور ان ہونٹوں سے میں نے بوسہ کیا ہے حرم ابا عبداللہ الحسین کو، اور ان پاؤں سے میں نے چلا ہے اس مقدس مکان پر، مقدس مقام میں، ابا عبداللہ الحسین کے حرم میں. تو آپ کیوں ان کا حفاظت نہیں کرتے؟ آپ کی ذمہ داری ہے ان کپڑوں سے زیادہ، ان چیزوں سے زیادہ اپنے آپ کی حفاظت کریں. یہ اپنے آپ کے لیے ہے، آپ ان کپڑوں کے لیے نہیں. عزیز من، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے آپ کی ذمہ داری. واقعاً ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں دشمنان دین یہ سوچتے تھے کہ اب حسین نہیں رہے، نعوذ باللہ یہ سوچتے تھے. لیکن اب یہ شعلہ خورشید کی طرح پورے دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں. حج عالمی اجتماع پہلے ابھی نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ابھی انٹرنیشنل اجتماع، عالمی اجتماع اربعین حسینی ہے. لیکن میڈیا اس کو کوریج نہیں دینا، اہمیت نہیں دینا، الگ بات. لیکن سب سے عالمی، سب سے بڑی اجتماع اربعین حسینی، اربعین حسینی ہے. اسی لیے شاعر کا ایک شعر ہے، میں عرض کرتا ہوں: ہم صلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑے، رسم جو ہم سے چلی باعث تقلید بنی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی.
حقیقتاً شعلہ خورشید بنی آج کربلا میں، کروڑوں کی تعداد میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ زوار کی خدمت کرتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، عربی عجمی پوری دنیا سے، ہر لسانیت ہر زبان رکھنے والے، اور پتہ ہی نہیں چلتے یہ عربی ہے یا عجمی ہے، ایک دوسرے کا اس طرح احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اس طرح اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس مشی میں یعنی سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مشی میں آپ نجف سے کربلا تک آپ آ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت تشیع کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ وہ تشیع، وہ اسلام جو داعش نے پیش کیا، وہ اسلام یعنی اسلام دہشت گردی، دہشت ناک اسلام، اور وہ تشیع شیعہ حراسی جو امریکہ نے پیش کیا، جو برطانیہ نے پیش کیا، وہ شیعہ نہیں، بلکہ وہ تشیع، وہ اسلام جو عین فطرت کے مطابق ہے، وہ اسلام آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر، وہ زوار نظر آئیں گے یہاں پر۔ اور زوار کے فضیلت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے زوار کے لیے دعا پیش کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے زوار کے لیے کیا فرمایا؟ زوار ابا عبداللہ الحسین کے اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بہت سے روایات آپ کامل زیارت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کرتے ہیں زوار حسین ابن علی کے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم انا اعداءنا عابوا علیہم خروجہم فلم ینحہم ذلک عن النہوض والشخوص الینا خلافا۔ فرماتے ہیں یعنی بعض جب زائر جب ارادہ کرتے زیارت کے لیے، پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتے تھے، پہلے زمانے میں بھی، گزشتہ زمانے میں بھی، تو امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے زوار پر، کہتے ہیں کہ آپ اس کا کفالت کے لیے کیا کریں گے، یہ دیکھو غریب فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیارت کے لیے جا رہے، تمسخر اٹھاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ابھی بھی بعض یعنی توفیق نہیں، ان کو خود بھی توفیق نہیں اور دوسروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو محب اہل بیت نہیں ہے حقیقتاً، وہ لوگ محب اہل بیت جب اہل بیت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کو تشویق کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ کہ اس کو حوصلہ شکنی کرتے، پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں زوار حسین ابن علی کے لیے، ان پر رحم فرمائے پروردگار، فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اے پروردگار رحم فرما ان چہروں پر کہ جن کے چہرے بدل گئے ہیں سورج کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، خصوصاً زائر جب یعنی چلتے ہیں پیدل سفر نجف سے کربلا تک، تو گرمی کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے 3-4 دن جب سفر کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، غیر چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو امام فرماتا ہے رحمت کرے خدا رحم کرے ان چہروں پر۔ پھر امام فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الخدود التي تقلب على قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، خدا رحمت کرے ان رخساروں پر، خدا رحمت کرے ان پیشانیوں پر کہ جو سجدہ ریز ہوتے ہیں حسین ابن علی کے قبر میں، حسین ابن علی کے قبر پر جب شکر سجدہ کرتے ہیں کہ میں زائر ہوں، زائر خدا کا شکر جب ادا کرتے ہیں زیارت کی توفیق پر، تو امام فرماتے خدا کی رحمت ہو ان پر۔ اور امام فرماتے ورحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا، اور خدا کی رحمت ہو ان آنکھوں پر کہ جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیوں؟ ہماری مصیبت میں، ہمارے غم میں، ہمارے غم کو یاد کرتے ہوئے جب آنسو بہاتے ہیں زائر، تو امام فرماتے خدا رحمت کرے ان آنکھوں پر۔ امام فرماتے ہیں ورحم تلک القلوب التي جزعت واحترقت لنا ورحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا، اور امام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے ان دلوں پر جو آہ و بکا کرتے ہیں ہمارے لیے، یعنی جزع کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں صرخہ کہتے ہیں عربی میں، صرخہ ایک ہے سیح، ایک کہتے ہیں صرخہ، سیح کہتے ہیں حدود سے زیادہ آواز بلند کر کے رونے کو، ایک ہے صرخہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسے کہ کسی کے جوان بیٹے اگر فوت ہو جائے تو جس طرح وہ روتا ہے، اسی طریقے سے زوار ابا عبداللہ جب
یا زائر ابا عبداللہ یا محب ابا عبداللہ یا عزائے ابا عبداللہ میں جب کوئی آ جاتے ہیں اور روتے ہیں تو امام فرماتے ہیں خدا کے رحمت ہو اور ان دلوں پر۔ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی عظیم فضیلت، اللہ سب کے لیے توفیق ہو، اور امام صادق کا یہ دعا ہے زوار حسین